معاملہ کرتے ہیں تنگی والا معاملہ نہیں، اللہ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ تمہارے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں۔ لہذا دین کا کوئی حکم ایسا نہیں جو انسان کے بس میں نہ ہو اور وہ اپنے بس سے بڑھ کر مشقت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ اصول ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ جب یہ آسانی والا عمل ہے تو پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب چاہیے کہ تم پوری کرو اس کی مدت، اور جب مدت پوری ہو گئی، روزے پورے ہو گئے، اور آج اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ آج 29واں روزہ ہے، الحمدللہ۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی مدت پوری کرنے کی توفیق عطا کی۔ جب مدت پوری ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ جب مدت پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو تمہیں ہدایت کی گئی اس طرح تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس لیے کہ تم نے روزہ رکھ کر کوئی اللہ پر احسان نہیں کیا، بلکہ اس کی بڑائی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے روزوں کو قبول کیا ہوا ہے، وہ تمہارے روزوں کو قبول فرما دے، یہ اس کی بڑائی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ تو لہٰذا عید کے لیے جب بندہ نکلا روزے پورے کر کے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بڑائی اسی کے لیے، عظمت اسی کی ہے، شان اسی کی ہے، مقام اسی کا ہے، بلندی اسی کی ہے۔ وہ عظمت والا، وہ شان والا، وہ کبریائی والا رب ہے، لہذا اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے تم لوگ اب عید گاہ کی طرف آؤ۔ اب یہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ عید کے موقع پر ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ جب بندہ اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر میرا رب کن کن انعامات سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اب رمضان کے مسائل اکثر بیان کر دیے، کچھ چند مسائل باقی اگلی آیات میں آتے ہیں۔ یہاں درمیان میں ایک بہت اہم چیز بیان کر دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب جب اتنی بڑی اہم عبادت ہے تو پھر فرما دیا کہ اس عبادت میں ایک خاص بات یہ کہ جب اذا سألک عبادی، میرا بندہ آپ سے پوچھے میرے محبوب میرے بارے میں کہ میں کہاں پہ ہوں، پوچھتے تھے ربنا قریب فنناجی ام هو بعید فننادی، اللہ نزدیک ہیں کہ ہم ان کو سرگوشی کے ساتھ پکاریں، یا اللہ بہت دور ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر لگا کر بہت بلند آواز سے اللہ کو پکاریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ انہیں بتا دیں فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اے اللہ کتنے قریب ہے، کتنا فاصلہ ہے، کوئی میلوں میں ہے، کلومیٹر میں ہے، میٹروں میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تمہاری زندگی کا رشتہ
تجھ سے اتنا قریب نہیں جتنا تمہارا رب تمہارے قریب ہے. اللہ اکبر. تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. جب وہ رب اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی یہ پٹی بڑھائے کہ دیکھو جی ڈی سی صاحب سے ملنا ہو تو تحصیلدار صاحب سے بات کرنی پڑتی ہے، تحصیلدار صاحب ایس ڈی ایم سے بات کرتا ہے، ایس ڈی ایم ڈی سی تک بات پہنچاتا ہے، کمشنر تک ہو تو پھر ان سے ہوتے ہوئے پھر کمشنر تک جاتا ہے. تو ایسے جب ڈی سی تک آپ براہ راست مثل نہیں لے جا سکتے تو پھر اللہ تک کیسے جائیں گے؟ العیاذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں مت گڑا کرو. انی قریب، میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ تمہاری رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو وہ سیڑھی دکھاؤ جو تمہاری رگے حیات کے قریب فٹ ہو سکے، جس پر چڑھ کر تم وہاں جاؤ. اس سیڑھی کا سائز بتا دو. وہ تمہارے قریب ذات ہے. سب سے قریب ذات میرے رب کی ذات. ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ بڑوں سے، اولیاء سے، صلحاء سے، علماء سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، لیکن یہ کہ میری آپ کے آگے، آپ کی اللہ کے آگے نہیں، یہ نہیں. دعا تو ظاہر ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں، تو دعا کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہ جناب بڑا مقدمہ پہنچایا ہوتے ہیں، نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر بندہ یہ سمجھتا کہ میں اس کا بندہ ہوں تو پھر وہ رب میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ایک مظلوم کی بد دعا. مظلوم کی بد دعا، اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، لہذا مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو. اس لیے کہ وہ پسا ہوا انسان ہوتا ہے، تو پسے ہوئے انسان جب لب کھولتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے. دوسرے نمبر پر دعاء الوالدی علی ولدی. باپ کی بد دعا اولاد کے لیے، باپ کی بد دعا اولاد کے لیے، اس لیے کہ جب دعا کے بعد اس کا صلہ علی آئے تو بد دعا کے معنی میں آتا ہے، اور اگر صلہ لام آئے تو اس کے معنی دعا کے آتے ہیں. تو حدیث میں علی کے الفاظ آئے، علی ولدی، کہ والد کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے فوراً قبول ہو جاتی ہے. اب ماں کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ ماں کا حق زیادہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ماں کی بد دعا جلدی جلدی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے، جلدی دعا بھی دیتی ہے، جلدی بد دعائیں بھی دیتی ہے. بیٹے سے محبت ہی بہت کرتی ہے، تھوڑی سی کوئی بات ہو تو بد دعائیں بھی دینے لگتی ہے. اس لیے وہاں دفتر اور ہے، لیکن باپ کے اندر بڑا تحمل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں مائیں چھوٹی چھوٹی بات پر او تڑا فلاں ہوا تو فلاں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. مائیں اس پر بھی اجتناب کریں، کوئی پتہ نہیں کہ کون سا لمحہ ہے، اور وہاں پر وہ تو شان والا رب ہے، ہر وقت سن رہا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ
تمہارے ان کلمات کو پھر نوٹ کر لے اور تمہارے لیے عبرت بن جائے۔ ہمارے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب کے ہاں ایک اکلوتا بیٹا، بہت بھرپور جوان، خوب شکل، پڑھا ہوا، بہت اعلیٰ عہدے پہ فائز، تو اس کی شادی کی تیاری بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے، پورے گھر میں بڑی خوشی ہے کہ جی شادی ہے، 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گیا۔ تو شادی سے 1 دن قبل ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ اب جس گھر کا کل سرمایہ ایک ہی بیٹا ہو، بیٹا بھی لائق فائق ہو، اس گھر پہ کیا قیامت ہوگی۔ ابھی کل ہمارا ایک جہاز ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں کتنے بیٹے شہید ہوئے، کتنی بیٹیاں شہید ہوئی۔ آج کے ہم اس اجتماع کے توسط سے جہاں ان کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، وہاں اپنے رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں پر مرہم فرمائے، جن کو اتنا بڑا گہرا زخم لگا ہے۔ ان کی عیدیں کیا ہوئی، ان کی خوشیاں کیا ہوئی، کس قیامت کے اندر وہ پہنچ گئے۔ اور اگر کوئی ملک ہو، اس کا نظام ہو، تو پھر وہ انجینئر، پھر وہ ادارہ، پھر اس ادارے کا جو ذمہ دار ہے، وہ نشانہ عبرت نہ بن جائے کہ جس نے 100 آدمی کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ لیکن نہیں، یہاں سب سے سستی چیز، ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے سوائے انسان کے خون کے۔ یہ بالکل سستا ہے، جس کا جب چی چاہے جس کو، یہ المیہ ہے ہمارا۔ سب سے مہنگی چیز انسان کا خون ہے۔ اس کو وہ حرمت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو عظمت والا، تو شان والا، تو بڑائی والا، سارا کچھ تم میں ہے، لیکن قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مسلمان کا خون تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کرو تو لوگ کہتے ہیں بے ادبی کر دی، تو جو اس سے زیادہ افضل ہے اس نے توڑ کٹی چھوڑی سن۔ تو لہذا اب وہ بیٹا بیچارہ حادثے میں مر گیا، ماں کی حالت غیر ہو رہی ہے، دورے پڑ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہی ہے۔ اسی بے ہوشگی کے، اسی نیند کے، اسی غلبے کے عالم میں اسے خواب میں آواز آتی ہے کہ تجھے وہ دن یاد ہے کہ تو تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی اور اس بچے نے آ کر تیرے تندور میں پانی گرا دیا تھا، اور تو نے کہا تھا کہ تو مری اچھے تھا، بس مڑی جان چھٹا تڑا گا۔ یاد ہے تمہیں؟ تو نے کہا تھا کہ تو مر جاتا، تجھ سے جان چھوٹ جاتی، میں تیرے بغیر ہی بہتر تھی، نہیں کہا تھا تو نے؟ تو جان چھوٹ گئی ہے نا۔ اس لیے یاد رکھو، زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کیا کرو، اپنی اولادوں کے لیے کوشش کرو، اگر کوئی بہت دعائیں نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم بد دعائیں نہ دو۔ تو لہذا فرمایا کہ باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہو جاتی ہے، مظلوم کی بد دعا۔ اور پھر تیسری فرمایا صائم کی، روزہ دار کی دعا عند الافطار، افطاری کے وقت اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ افطاری کے وقت کی دعا، صائم کی دعا، روزے دار کی دعا
لہذا یہاں جب روزوں کے مسائل کا تذکرہ آیا تو درمیان میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں روزہ دار کی دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں اس کی دعاؤں پر اپنی رحمت اتارنے والا ہوں۔ لیکن یاد رکھو دعا کے لیے بھی شرط ہے، دعا کے لیے شرط امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، دعا کے لیے مضطر ہونا، بے قرار ہو کر دعا کرنا، تڑپ کر دعا کرنا، کہا بالکل اسی طرح جس طرح بیٹے پر کوئی سختی آئے تو کہتا ہائے مائے، وہ جو تڑپ کر کہتا نا ہائے مائے، یہ ہے مضطر۔ جب اس اضطرار کے اندر بندہ کہتا ہے ہائے میرے اللہ، تو اللہ فرماتے لبیک یا عبدی، بتا میں کیا کروں۔ آج ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں اضطرار ہی نہیں ہے۔ دعا اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، سوچ اپنی دکان کے لیے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں ایسے آمین آمین، پتہ نہیں کہاں۔ اس طرح تو کوئی لسی نہیں دینا تھا، جس طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں اس طرح تو کوئی لسی نہیں دیتا ہے۔ اس سے دنیا آخرت جنت ایسے ملتی ہے۔ دعائیں تڑپ کر مانگنا، اور پھر اگر آج چاند رات ہے، بظاہر تو امکانات کم نظر آتے ہیں، جڑی یہ گل سنی چنگی نہیں لگ لگی، تو بظاہر یہ تھوڑی چنگی نہیں لگنے لگی، لیکن جو ٹیکنیکل اداروں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند کی جو پیدائش کا وقت ہوتا ہے وہ اتنا نظر نہیں آ رہا کہ انسانی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھا جا سکے۔ ہاں فواد چودھری صاحب نے دوربین کوئی خاص اطلاعاتی کر لی، تو اگر کڈی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، سمید کر اسڑا کوئی اصرار نہیں کہ اگر رویت ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ چاند نظر آ گیا تو پھر تو عید کر دی ہم نے، اس میں تو کوئی، لیکن جو اس وقت تک اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چاند رات ہے تو پھر یاد رکھنا یہ اتنی قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی رات کہ اگر واقعتاً کوئی دین کا درد رکھنے والا حکمران ہوتا تو چاند رات کو لاک ڈاؤن کرتا کہ آئی بازارہ نہ گچھا، آج اللہ کو پوچھا۔ چاند رات ہماری ضائع ہو رہی ہے بازاروں میں، چاند رات ہماری ضائع ہوتی ہے گپ شپ میں، حالانکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی بخششیں پورے مہینے میں اترتی ہیں اتنی صرف اس رات میں اترتی ہے، صرف اس رات میں۔ یہ بالکل اسی طرح ہو گیا کہ ایک بندے نے بہت محنت کی، محنت کر کے پڑھا، بہت اچھے نمبر لیے، اور جب ڈگری لینے کا وقت آیا ساتھ انعام، بہت زبردست قسم کا انعام، گولڈ میڈل، تو حضرت اسرا جناب میچ کھیڑی تھی گیٹھی، تو ایسا نالائق آدمی پھر اس کو نالائق کہا جائے گا۔ تو یہ 30 دن 29 دن روزے رکھ کر جب انعام لینے کی باری آئی، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام والی رات۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جائزہ لیتے ہیں کہ کنے کنے نے روزے قبول کی تھے۔ میں وہ جائزہ اردو نہ نہیں ہے،
یہ عربی نہ جائزہ، عربی جائزہ انعام کیا ہے. تو یہ انعام کی رات ہے، آج کی رات انعام ملنا ہے. تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے روزوں کو قبول فرما کر ہمیں وہ انعام عطا فرما دے. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان دروس کو، ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اگر کل جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے انشاءاللہ جو مضامین رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے ساتھ کرم والا معاملہ